ذرا تصور کریں، آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں اور اچانک ایک شیر آپ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ پرندے آپ کی فوج بن جاتے ہیں، ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی ہے اور چند منٹوں میں ہزاروں میل کا سفر طے کروا دیتی ہے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، یہ حقیقت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بے پناہ طاقت کے باوجود ایک ننھی سی چونٹی کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ چیز عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ ان کے پاس ایک ایسا تخت تھا جو ہوا پر سفر کرتا تھا، آج کے ہوائی جہازوں سے بھی زیادہ تیز۔ صبح کی ہوا 1 مہینے کا سفر طے کر لیتی تھی اور شام کی ہوا بھی اتنا ہی فاصلہ طے کرتی تھی۔ جنات ان کے لیے محلات بناتے، سمندروں کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے اور قیمتی موتی نکال کر لاتے۔ پرندے، جانور، جن اور انسان سب ان کی فوج کا حصہ تھے، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ ہر مخلوق کی زبان سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا معائنہ کر رہے تھے کہ ہدہد پرندہ غائب تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں ہدہد کو کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اگر وہ کوئی معقول وجہ نہ لایا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ نظم و ضبط کا سبق تھا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنی فوج کے ہر فرد کی اہمیت سمجھتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور کہا، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی۔ میں سبا یعنی یمن سے خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک عورت لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت شاندار ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ پھر انہوں نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے بھیج دیا۔ جب ملکہ سبا نے وہ خط پڑھا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ملکہ عقل مند تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، میں پہلے تحفے بھیجوں گی۔ جب تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، تم ہی اپنے تحفوں پر خوش رہو۔ اور انہوں نے تحفے واپس کر دیے۔ جب ملکہ خود آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے فرمایا، کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اسے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک اور جن جسے کتاب کا علم تھا پلک جھپکنے میں تخت لے آیا۔ ملکہ حیران رہ گئی۔ پھر جب اسے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا تو فرش اتنا شفاف تھا کہ وہ اسے پانی سمجھ بیٹھی اور اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ تب ملکہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ دنیاوی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جن، انسان اور پرندے سب ان کے ماتحت تھے۔ اچانک وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ ایک ننھی چیونٹی نے اپنی قوم کو پکارا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کی فوج بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ انہوں نے فوراً سب کو رکنے کا حکم دیا۔ پھر وہ سجدہ شکر میں گر پڑے اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ یہی ان کی عظمت تھی، اتنی بڑی فوج، اتنی طاقت، مگر ایک ننھی چوٹی کی آواز پر رک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا آخری واقعہ سب سے زیادہ عجیب ہے۔ ایک دن وہ عبادت گاہ میں اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے جبکہ جنات کام میں مصروف تھے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، مگر ان کا جسم لاٹھی کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات سمجھے کہ وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے خوف کے مارے کام کرتے رہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ آخرکار دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ وہ تو کب کے وفات پا چکے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، ورنہ وہ اتنے عرصے ذلت کا کام کیوں کرتے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور عزت سب اللہ کی عطا ہیں۔ حقیقی عظمت انکساری، عدل اور شکر گزاری میں ہے۔ آج ہم تھوڑی سی طاقت پر غرور کرنے لگتے ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام اتنی عظیم سلطنت کے باوجود ایک ننھی چیونٹی کی آواز پر رک گئے۔
یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں بلکہ آج کی زندگی کے لیے ایک آئینہ ہے۔